مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ میں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، خداوند کی حضوری میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور خداوند سے شفاعت کرتی ہوں کہ خداوند آپ سب کو اپنے ہاتھوں میں رکھے، جیسے خداوند ہمیشہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ ہمارا خداوند ہماری مضبوط چٹان اور ہماری پناہ ہے۔ آئے میرے عزیزوں، ہم خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہالےلویا۔ خداوند کے روح آپ کا شکر ہو۔ خداوند میں آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے آپ کی حضوری میں حاضر ہوں۔ خداوند میں آج کے سارے ٹاپک کو آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ خداوند کے روح آپ میرے الفاظ کا، میرے جملوں کا ذمہ لیجیے گا۔ خداوند کے روح پیارے یسوع، میں آپ کا شکر کرتی ہوں، میں دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے خود کو قربان کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تھینک یو خداوند، آپ کے بیٹے یسوع کی بڑی قربانی کے لیے شکر کرتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شفایتی دعا، شفایت کے بارے میں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے لیے تو بہت دعا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، اپنے چوگرد جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، جو رشتے تعلق رکھتے ہیں، ہم صرف انہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مطلب اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے فائنینس کے لیے، اپنے بلیسنگز کے لیے، یہ تو ہم بہت دعا کرتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم دعا پتہ کیسے کرتے ہیں؟ خداوند آپ کا شکر ہو، شکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نا اپنی لسٹ جو خداوند کے آگے دے کے، تو خداوند آپ کا شکر ہو، آمین، ہماری یہ دعا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ ببلیکل نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف اپنا ہی سوچیں، اپنے بارے میں ہی سوچتے رہیں۔ خداوند نے ہمیں اپنے عزیزوں و اقارب، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے، بے اولادوں کے لیے، ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان سب کے لیے دعا کریں۔ شفایتی دعا کیا ہے؟ شفایتی دعا یہ ہے جب ہم اپنے دستے بازو جو ہے نا خداوند کی حضوری میں دوسروں کے لیے اٹھاتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہر کوئی کرتا ہے تو یہ خداوند کا بہت فضل ہے۔ ہمیں ایسا کرنا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے اپنے بازو اٹھانے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو خداوند کی حضوری میں جھکانا ہے، دوسروں کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہانا ہے۔ تو دیکھیے گا خداوند آپ سب کو بھی کس طرح برکت دیتا ہے۔ بائبل میں بے شمار اس طرح کے آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، بے شمار اس طرح کے حوالے آپ کو ملیں گے، جس میں شفایتی دعا کا ذکر ہے، جس میں پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی ہم دیکھیں کہ دعا لوگ جو ہے دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے، صرف اپنے لیے نہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، حوالے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے پیدائش کو دیکھتے ہیں، پیدائش اس کا 18 باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے 23 سے 32 آیت تک۔ اس میں خداوند جب موسیٰ سے بات کرتا ہے تو موسیٰ جو ہے اس وقت سدوم اور عمورہ کے لیے شفایت کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ اس نے خداوند سے کہا۔ پہلے خداوند کو کہتا ہے خداوند اگر 50 ہوئے تو خداوند کہتا ہے میں پھر بھی نہیں اس کو سدوم اور عمورہ پر آگ بھیجوں گا۔ اور پھر ابراہم پھر دوبارہ کہتا ہے کہ خداوند اگر 45 ہوئے، خداوند نے کہا میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، پھر موسیٰ نے کہا کہ خداوند اگر 40 ہوئے تو خداوند کہتا ہے میں 40 کو بھی نہیں ماروں گا۔ پھر دیکھیں موسیٰ پھر کہتا ہے، خداوند کے سامنے خداوند سے باتیں کر رہا ہے، اور دیکھیں پھر کہتا ہے کہ خداوند ڈرتا بھی ہوگا، کہتا بھی ہوگا خداوند کیا کہے گا، یہ بار بار لوگ جو کم کرتا جا رہا ہے اور اس طرح لوگوں کے لیے شفایت کرتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ چیز خداوند کو پسند تھی اس کی، کیونکہ خدا شفایتی ہاتھوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا خداوند 30 ہوئے تو خداوند کہتا ہے میں پھر بھی نہیں کروں گا اس ملک کو برباد۔ اس نے کہا اگر 20 ہوئے تو خداوند کہتا ہے میں 20 کے لیے بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند اگر 10 ہوئے تو خداوند نے کہا میں 10 کے لیے بھی نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، دیکھیں موسیٰ کو، دیکھیں موسیٰ کس طرح خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر تو وہ خداوند کے سامنے روبرو باتیں کر رہا ہے، اور خداوند کو کہتا ہے خداوند اتنے بھی لوگ ہوئے تو تو نہ کرنا، خداوند اتنے بھی لوگ ہوئے تو تو نہ کرنا۔ تو ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے لیے مانگتے ہیں سوری کیا ہم صرف اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم صرف اپنے لیے روپیہ پیسہ مانگتے ہیں؟
ہم اپنے لیے برکتیں مانگتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم مسیحی ہیں، اور ہمارے یسوع نے دیکھیں کتنی بڑی شفاعت کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہی قربان کر دیا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں آستر کو، ہم دیکھیں کہ آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا اپنی قوم کے لیے، کیونکہ اس کی قوم جو ہے، اس کی قوم کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو اس کی قوم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو کیا آستر نے کیا کیا؟ 3 دن کا روزہ رکھا، اور خداوند نے اسے کتنی مقبولیت دی۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی تو بادشاہ نے اس کی فریاد کو سنا۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، شفایتی دعا میں بڑی قوت ہے۔ شفایتی دعا جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نہ صرف ان کے دروازے کھولتی ہے، بلکہ ہم جو کسی کے لیے رخنوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا شفایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو خداوند ہمارے دروازوں کو بھی کھولتا ہے، ہمارے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور بہت سے رکے کام ہمارے ہو جاتے ہیں، اور آسمان پہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ اور یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جن کے آنسو نکلتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو نشہ بازوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو بے اولادوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو بیماروں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہماری بگڑی ہوئی نسلیں ہیں، جو نشے میں مبتلا ہے، جو موبائل کی ایڈکشن میں ہیں، جو غلط چیزیں موبائل پہ دیکھتے ہیں۔ ہم بہت کم لوگ ہیں جو ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے وہ شفایتی بننا ہے جو آنسو بہائے، جو دوسروں کے لیے آنسو بہائے۔ صرف ہم نے اپنے لیے ہی آنسو نہیں بہانے، دوسروں کے لیے بھی ہم نے آنسو بہانے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہم نے شفایت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نہمیہ کو دیکھیں، ہم نہمیہ اس کا 19 باب نکالتے ہیں۔ نہمیہ اس کے 19 باب میں لکھا ہوا ہے۔ نہمیہ کو آپ کو پتہ اس کو رونے والا نبی کہا جاتا ہے۔ نہمیہ بہت اپنی قوم کے لیے روتا تھا۔ نہمیہ جو ہے اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ آنسو بہاتا تھا۔ نہمیہ اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، کیونکہ اس کی قوم جو ہے اس نے خداوند کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ خداوند کے حکموں پہ نہیں چلتے تھے، وہ خداوند کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو نہمیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کے لیے روتا تھا۔ آپ نہمیہ اس کا ہم دیکھیں، اگر نہمیہ اس کا پہلا باب دیکھیں اور اس کی 5 آیت سے ہی اگر آپ پڑھیں گے نا، تو آپ کو سارا پتہ چلے گا کہ کس طرح نہمیہ جو ہے وہ آنسو بہاتا تھا۔ کیا آج ہماری قوم میں، ہمارے گھروں میں نہمیہ ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ نہمیہ کتنے آنسو، کتنا پریشان تھا اپنی قوم کے لیے، کتنی وہ تکلیف رکھتا تھا اپنے قوم کے لیے کہ میری قوم خداوند سے دور ہو گئی ہے، میری قوم نے خداوند نے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ بھول گئی ہے، میری قوم جو ہے وہ خداوند سے دور ہو کر برے کاموں میں پڑ گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے بھی نہمیہ کی طرح اپنے جو بازو ہیں وہ بلند کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے نہمیہ میں استفنس کو دیکھیں۔ استفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، تو اس نے بھی شفایت کیا، خداوند ان کو معاف کر دے۔ دیکھیں خدا استفنس نے بھی شفایت، مرتے ہوئے اس نے شفایت کی تھی۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے شفایت کرنی۔ اس کے علاوہ بائبل جو ہے بھری ہوئی ہے حوالوں کے ساتھ۔ پھر ہم سیموئیل نبی کو بھی دیکھیں۔ سیموئیل جب بنی اسرائیل قوم نے بادشاہ مانگا اپنے لیے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، مانگ تو انہوں نے لیا، لیکن انہیں بعد میں بڑا وہ اس بات پہ پچھتائے۔ تو سیموئیل نبی پھر ان کو کہتا ہے، یہ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کروں۔ میرے عزیزوں، سارے نبی جتنے آئے ہیں نا، سب دعائیں کرتے تھے، سب جو ہے اپنے دستے بازو جو ہے وہ بلند کرتے تھے۔ ہر کوئی جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، ہر کوئی جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، ہر کوئی جو ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی تکلیفوں کے لیے دعا کرتا تھا، ہر کوئی جو ہے اپنی قوم کے لیے دعا کر کے خدا ان کی حضوری میں شفایت کرتا تھا۔ آج ہمیں بھی میرے عزیزوں، آج ہم نے بھی یہی بننا ہے۔ آج ہم نے بھی خدا ان کی حضوری میں دعا کرنی ہے۔ آج ہم نے بھی خدا ان کی حضوری میں دوسروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ آج ہم نے بھی جتنے بھی کمزور ہیں، جو خدا ان کی حضوری میں نہیں آتے، ہم نے روحوں کے لیے دعا کرنی ہے، روحوں کے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کہ خداوند
میرے خداوند میرے عزیزوں کو جو کہ تجھ سے دور ہو ان کو اپنے قریب لے آ. ہم نے دعا کرنی ہے غیر قوموں کے لیے کہ خداوند غیر قوموں کو اپنے پاس آنے کا فضل دے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. تو میرے عزیزوں ہم نے بے اولادوں کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے غربت کے لیے دعا کرنی ہے. کلام میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند کا وعدہ ہے کہ کمی نہیں ہوگی. تو ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں ابلیس کے بندھنوں کو توڑنا ہے، ہمیں ابلیس کی لانتوں کو توڑنا ہے. کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے. جب ہم گھٹنوں پہ آئیں گے، جب ہم اپنے ہاتھ بلند کریں گے، جب ہم جھکیں گے، جب ہم اپنا فیس جو ہے خداوند کی طرف آسمان پر اٹھائیں گے، تو ہم نے دعا کرنی ہے اس کی حضوری میں. دعا جو ہے وہ بندھنوں کو توڑتی ہے، دعا جو ہے وہ ہر بند رستے کو کھول دیتی ہے، دعا جو ہے ابلیس کے جبڑوں کو چیر دیتی ہے. اور میرے عزیزوں دعا جو ہے وہ بھٹکی ہوئی روحوں کو خدا واپس لے کے آتا ہے. خداوند آپ جانتے ہیں نا 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ گم گئی تو وہ جو چرواہا تھا وہ 99 کے پیچھے نہیں گیا، بلکہ اس نے ایک بھیڑ جو گمی تھی اس کو بھی وہ تلاش کرنے نکل گیا. اسی طرح ہمارا یسوع بھی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بھیڑیں گم ہو جاتی ہیں. ہم نے ان گمی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھی شفاعت کرنی کہ خداوند جو بھیڑیں گم ہو گئی ہیں وہ واپس آئیں یسوع کے نام سے. تو میرے عزیزوں میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دی ہے، اور آج سے ہم نے شفایتی بننا ہے، آج سے ہم نے شفایت کرنی ہے. ہم اپنے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے شفایت کرنی ہے اپنی قوم کے لیے. آپ جانتے ہیں ہماری قوم کتنی مشکلاتوں میں، بہت سے ہمارے قوم کے لوگوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے، سود لیتے ہیں ہماری قوم کے لوگ. اور آپ جانتے ہیں مجھے بہت تکلیف، میں اپنے لوگوں کو جب روڈز پہ جھاڑو مارتے ہوئے دیکھتی ہوں نا مجھے بڑی تکلیف ہو. تو میں خداوند سے رو کے دعا کرتی ہوں خداوند میرے لوگوں کے اپنے بزنس ہوں، میرے لوگ اپنے بزنس کریں، کسی کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں. روڈوں پہ صفائی کرنے والے میرے لوگ نہ ہو خداوند. میں اپنی قوم کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنی قوم کے گناہوں کے لیے معافی مانگتی ہوں. اپنے نوجوان نسل کے لیے مانگتے، اپنے نوجوان نسل کے لیے دعا کیا کرے کہ خداوند ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بائبل کے اسکالر بنے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خداوند بڑے بڑے افسر بنے، ہماری نوجوان نسل جو غیر قوموں میں کام کرنے والے ہوں، غیر قوموں میں کام کرنے کی ان کو حکمت دے. خداوند دعا ایسے کریں کہ آسمان کھل جائے اور ہماری قوم جو ہے وہ برکت پائے یسوع کے نام میں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح چنبش کر. خداوند آج کا کلام جو خداوند شفایت پہ آپ نے دیا ہے خداوند فضل سے بھر دے تاکہ ہم شفایتی بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے آنسو بہانے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے خداوند ہم دوسروں کے لیے تکلیف کو محسوس کرنے والے بن جائیں. ہم سخت دل نہیں خداوند، ہمیں گوشتینی دل عطا کر خداوند تاکہ ہم آپ کی حضوری میں خداوند ہر جان کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے بن جائیں. نہ صرف خداوند ہم اپنے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے ہم دعا کریں، ہر خداوند اس کام کے لیے خداوند جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہم اس کے لیے دعا کریں. خداوند ہمیں شفایتی بنا، ہمیں شفایت میں خداوند کھڑا ہونا سکھا دے، ہمیں رخنوں میں کھڑا ہونا سکھا دے، پتہ کہ خداوند ہماری دعاؤں کے سبب سے وہ لوگ خداوند جو آپ سے دور ہیں وہ آپ کے قریب آ جائیں، وہ لوگ جن کے لیے دروازے بند ہیں وہ دروازے کھل جائیں یسوع کے نام سے. تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس. سب کچھ مانگتے ہیں باپ کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین آمین آمین. میرے عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے دعا اٹھانے کے لیے استعمال کریں گے. اپنے ہاتھوں کو ہم صرف اپنے لیے اپنی دعا کے لیے نہیں محدود رکھیں گے، بلکہ اپنی دعا کو ہم لامحدود بنائیں گے. انلیمیٹڈ پریئر کریں گے، ہم وہ پریئرز کریں گے جو دوسروں کے سارے بند دروازوں کو کھول دے گا. آمین یسوع کے نام میں، آمین آمین.